السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ بڑھتے ہیں آج ایک نئے ناول کی جانب۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے، تو بنا دیر کیے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنی ہوس پر قابو پا لیں۔ پریگننسی کے دوران میں آپ کی شدتیں برداشت نہیں کر سکتی، یہ ہمارے بچے کے لیے خطرناک ہے۔ اشمل نے زران کے بھاری وجود اپنے لرزتے وجود سے الگ کرنا چاہا۔ جس عمل سے بچہ آئے گا اس سے بچے کی جان کو کیوں خطرہ ہوگا؟ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو پھر ضرور بچے کے ساتھ ساتھ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ اشمل کو اپنے پیٹ میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوئیں اور زران دھڑکنوں سے ہوتا پیٹ نیند میں اسے اپنے وجود پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو فوراً ہی اشمل کی آنکھ کھل گئی اور اس نے گھبراتے کمرے کی لائٹ ان کے آن کی تو سامنے ہی زران کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ زران، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی اپنے سینے سے لگاتی بولی، دیکھو میری جان، پتہ ہے بات کیا ہے؟ تم سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں، بہت زیادہ تم سے دور رہ لیا۔ ہمارے نکاح کو اتنے سال ہو چکے ہیں، اتنے سالوں میں اپنے جذبات پر قابو پاتے پاتے اب تھک چکا ہوں۔ اب میرا ضبط جواب دے چکا ہے۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تمہاری قربت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ زران عجیب انداز میں اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، پلیز زران، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو گھر میں رخصتی کی بات کریں، ایسے میرے پاس مت آئیں پلیز، ابھی صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، لیکن زران کی آنکھوں میں ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ دیکھیں زران، خدا کے لیے خود پر قابو رکھیں اور میرے پاس مت آئیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، سب میرے کردار پر انگلیاں اٹھانی ہیں۔ کیوں تمہارے کردار پر کسی نے انگلی اٹھانی ہے؟ ہم دونوں کا نکاح تو ہو چکا ہے، میاں بیوی ہیں، تو کوئی گناہ تو نہیں کرنے لگے۔ اگر رخصتی سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ شوہر پاس آ جائے تو کوئی گناہ تو نہیں ہو جائے گا نا؟ زران نے آج سے پہلے کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ اب وہ پریشان ہوگی۔ پلیز زران، خدا کے لیے۔ اشمل اپنے دوپٹے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ زران نے اس کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کھینچ کر اس کے وجود سے الگ کیا۔ دیکھیں زران، اگر آپ نے مزید میرے پاس آنے کی کوشش کی تو میں چیخنے چلانے لگ جاؤں گی، سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے اور اس سب بیچ میں ہماری بہت زیادہ، آپ جانتے ہیں کسی نے میرے کردار پر شک کیا نہیں کیا کرنا، بلکہ آپ کو ہی سب نے برا بھلا کہنا ہے، اس وجہ سے پلیز پلیز چلے جائیں۔ اب کی بار اشمل اسے دھمکیاں دینے پہ آ چکی تھی اور کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر زران نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اشمل کو سب نے برا بھلا کہنا تھا۔ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں بات کرے۔ زران اس کے پاس آئے، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ بہت زیادہ اکڑ دکھا رہی ہو نا؟ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس کے بالوں سے دبوچتا ہوا اس کا چہرہ اپنے قریب کر چکا تھا، اور اشمل پہ اس کا یہ رویہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی زران نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا تھا جیسا آج اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ اشمل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس پر جھکتا چلا گیا، اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کرنے لگا۔ لیکن اشمل یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی شدتیں برداشت کرتی جا رہی تھی اور سسکتی رہی اسے خود سے دور کرنے کی، لیکن وہ اس پر جھکتا چلا گیا اور اپنے اندر کی لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کرنے لگا۔ لیکن اشمل تو یوں تھی جیسے زران کے کانوں میں فجر کی آواز گونجی تو اشمل کو چھوڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ آرام سے بولا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، لیکن نہیں، تمہیں تو اکڑ دکھانے کی پڑی ہوئی تھی۔ اب خبردار جو اس بارے میں کسی کو بتانے کی کوشش کی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اگر کسی کو بتایا تو پھر دیکھ لینا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور ماننے سے بھی انکار کر دوں گا، اس وجہ سے
کسی کے سامنے ذکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی محبت سے اشمل کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ وہی زران تھا جو اشمل کی ہر بات مانتا تھا، اسے بہت محبت کرتا تھا، اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا، لیکن آج اسے کیوں روند کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اور اشمل اپنے گھٹنوں میں سر رکھے نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ صبح فرش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو سب نے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور اشمل نگاہیں جھکائے بغیر کسی سے نظریں ملائے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی تائی جان نے عجیب نگاہوں سے اجمل کی جانب طرف دیکھا اور اشمل، یہ آج تمہارا روپ اس قدر نکھرا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اشمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سبھی نے اشمل کی طرف دیکھا۔ ثنا بیگم اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ثنا بیگم کو تو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ نگاہیں اٹھا کر زران کی جانب دیکھا جو کہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بنا کسی کی بات کی توجہ دیے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور اپنے ہی دھن میں مگن ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اشمل نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکان سجائی ہوئی تھی اور بولی، تائی جانی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے ایسے کیسے؟ اشم کے بابا اور قاسم صاحب دونوں تھے اور بہت چھوٹی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہوا تو بچپن میں ہی اس کا نکاح قاسم صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے زران سے ہو گیا تھا، کروا دیا گیا تھا اور ان کے 3 بیٹے تھے جبکہ جن میں 2 باہر ہوتے تھے جبکہ چھوٹا زران تھا، یہاں تک کہ پاکستان میں ہی ہوتا تھا اور ابھی تک اسٹڈی کر رہا تھا۔ ان دونوں کا بچپن میں نکاح ہوا تھا اور ناشتہ کرنے کے بعد زران یونیورسٹی چلا گیا اور اشمل اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو پیچھے ہی ثنا بیگم آ گئی اور کہنے لگی، اشمل دیکھو، میں تمہیں ایک دفعہ پھر کہہ رہی ہوں کہ زران سے تم دور رہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ کس طرح جذباتی بچہ ہے۔ اگر اس نے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا دیا تو دیکھ لینا، تمہاری تائی جانی نے تمہیں جیتے جی بخشنا نہیں اور انہوں نے تم پہ ایسے الزام لگانے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ثنا بیگم اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مما، خدا کے لیے میں اب بچی نہیں ہوں جو مجھے آپ اس طرح سمجھا رہی ہیں۔ آپ ہر بات کی قصوروار عورتوں کو ہی کیوں سمجھتی ہیں؟ ضروری تو نہیں کہ کہیں میری ہی غلطی، اور ویسے بھی زران اب چھوٹا بچہ نہیں کہ میں اس سے دور ہی رہتی ہوں، بھلا کیوں میں اس کے پاس جاؤں گی؟ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تو باہر سے گزرتے ہوئے تائی جان نے ان کی باتیں سن لی تھی اور کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، آئے ہائے، یہ تو کس انداز میں ماں سے بات کر رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ میرے بیٹے کے بارے میں بات ایسے کر رہی ہے تو لوگ تو اتنی تمیز سے اپنے شوہر کو بلاتے ہیں۔ سنا تو نے ذرا اپنی بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی؟ تائی جان غصے سے بولی تھی تو ثنا بیگم نے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر جسے وہ پہلے بھی کتنی دفعہ کہہ چکی تھی کہ زران کا تمیز سے نام لیا کرو، لیکن ہمیشہ ہی وہ غصے میں اور برے انداز میں ہی منہ بناتی تھی کہ وہ محبت تو کہتی تھی زران سے، لیکن اسے کبھی بھی بتا نہیں پائی تھی۔ لیکن کل رات کے واقعے کے بعد تو اسے ایسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے زران کے لیے اس کے دل میں کوئی کسی قسم کی فیلنگز تھی نہیں، جذبات ختم ہو گئے تھے۔ تائی جان خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مما، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز اب کمرے سے باہر جائیں، تائی جان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے۔ اشمل نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے گویا سنجیدگی سے کہا، کیوں بھائی، تجھے اکیلے رہنے کی کیا عادت پڑ گئی ہے؟ سنا آج کل تیری بیٹی کے کچھ تیور اچھے نہیں لگ رہے، سنبھال لے اپنی بیٹی کو۔ تائی جان کی بات پر تو ثنا بیگم ایک دم سے غصے میں پاگل ہو گئی تھی، اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لو سن لو، اب تم نے یہی باتیں سنانے کے لیے یہ دن باقی رہ گیا تھا؟ اشمل، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، یہ کہہ کر تائی جان کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اشمل نے غصے سے اپنی تائی کی جانب دیکھا تھا اور دروازہ بند کیا اور جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ زران، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہارے بارے میں تو تائی جان کو بتا کے رہوں گی۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس کے بارے میں تائی جان کو بتا دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا اس کے لیے کوئی مسئلہ بنے جس کی وجہ سے تائی جان کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس سے پہلے اس کے لیے ہی ایک بہت بڑی آزمائش کھڑی ہو جائے گی، کتنا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ رات کا وقت تھا، سبھی رات کا کھانا کھا رہے تھے اور اشمت نے ہمت کر کے کہا تھا کہ تائی جان،
مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر تو زران نے فوراً ہی نگاہیں اٹھا کر اشمل کی طرف دیکھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ اشمل کیا بات کرنے والی ہے، کیا رات والے واقعے کے بارے میں ہی بات کرے گی۔ زران نے اس کی جانب غور سے دیکھا، تایا جان کو بتانے لگی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، کیا بات کرنی ہے تمہیں یہی کہ اب تم میری شکایت لگانے لگی ہوگی؟ بابا جان دیکھیں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بس میں نے کل تھوڑا سا اسے ڈانٹ دیا تھا اور یہ مجھے کہتی تھی کہ شاپنگ پہ چلیں۔ میں نے کہا اتنی رات کو کدھر شاپنگ پہ جانا ہے بھلا، کون شاپنگ کرتا ہے؟ تو اس وجہ سے اب یہ مجھے آپ سے ڈانٹ پڑوانے کے لیے تلی ہوئی ہے، غصہ ہوئی ہوئی ہے اور یہ وہی آپ کے ساتھ شکایت لگانا چاہتی ہے۔ زران نے فوراً اس مہارت سے جھوٹ بولا کہ اشمل اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مہارت تایا جان اور ثنا بھی حیرت سے اشمل کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اشمل کو نہ تو کوئی شاپنگ کا شوق تھا اور نہ ہی کبھی اس نے شاپنگ کرنے کی ضد کی تھی، تو پھر زران اس کے اوپر کیوں جھوٹا الزام لگا رہا تھا؟ زران کے منہ سے یہ بات سن کر تو تایا جان کہنے لگی، ہائے ہائے لڑکی، ہم تو تجھے شاپنگ کا کہتی ہیں تجھے شوق نہیں ہے تو تھک جاتی ہے، تجھے شاپنگ نہیں کرنی، اور اب تو میرے ہی بیٹے کو تنگ کیا ہوا ہے شاپنگ کرنے کے لیے۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ اشمل تو ہونک کی طرح زران کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے آگے وہ مزید کچھ نہیں بولا گیا۔ نہ ادھر ادھورا چھوڑا، ادھر کا چھوڑا، نہ ادھر کا چھوڑا، کمرے میں چلی گئی اور آج سب کے سونے کے بعد زرنیش زران ملک کے کمرے کی طرف آیا تھا اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اشمل نے غصے سے اس کے گریبان سے پکڑ لیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ بہت زیادہ کھڑے ہو نا، تم تو مرد ہو، اس وجہ سے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بہت ہی مہارت سے تم نے بات بتلی، لیکن تائی جان کو میں تمہارے بارے میں بتا کر رہوں گی، تم دیکھ لینا۔ تم نے کل رات جو حرکت کی ہے نا، اگر اتنی ہی آگ نہ لگی ہوئی ہے تو تایا جان کو رخصتی کا بولو، اور ایسے بغیر رخصتی کے تم میرے پاس نہیں آ سکتی۔ وہ غصے سے اس کی جانب دھاڑ کے بولی تھی، چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے زران نے اسے جبڑوں سے دبوچ لیا تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ بہت زیادہ اکڑ دکھا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت میں مرا جا رہا ہوں؟ اگر اس بارے میں بابا جان کے ساتھ تم نے بات کی تو پھر دیکھنا، کوشش بھی کی تو ایک بات یاد رکھنا، بس میں نے صاف صاف مکر جانا ہے اور وہیں کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دینی ہے، پھر دیکھ لینا، پھر بابا جان خون بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ بس تمہاری زندگی تو ویسے ہی برباد ہو جانی ہے، پھر تم دکھاتی رہنا اپنی اکڑ۔ ٹھیک ہے، دے دینا، کوئی تمہارے ساتھ رہنے کا مجھے بھی شوق نہیں۔ میں تایا جان کو بتاؤں گی، اس کے بعد میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اس کی بات سن کر تو زیان کو غصہ آ چکا تھا۔ دونوں میں ایک چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس کے بعد تو میں بھی سارے کالے کرتوت تایا جان کو بتاؤں گی۔ جو یونیورسٹی میں تمہاری گرل فرینڈ ہے نا، ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ مجھے بھی رہنے کا شوق نہیں۔ آئی سمجھ جس انداز میں اس نے بات کی، اب کی بار زیان کو مزید غصہ آ گیا اور اس کے جبڑے سے دبوچتا ہوا بولا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ کہہ کر اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب دوبارہ میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ وہ غصے سے بولی، لیکن میں تو آؤں گا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زران چیز کیا ہے۔ اب میں تمہیں روند کے رکھ لوں گا، تمہیں اپنی زندگی میں بھی شامل نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا بولا اور اس سے پہلے کہ مزید اشمل کچھ کہتی، وہ اس کے منہ پر کپڑا باندھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ تڑپ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زران تو گویا اگلے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ روتی سی سکتی رہی، لیکن زران ایک بھی نہ سنی اور ایک دفعہ پھر سے اسے روند کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیخنے چلانے لگ جائے۔ اپنے گھر والوں کو بار بار اس کے کانوں میں زران کی باتیں گونج رہی تھی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا، اگر اس نے تایا جان کو اس کے بارے میں بتا دیا تو آگے سے زران نے اس بات سے انکار کر دیا تو اس نے کوئی ایسا تعلق قائم ہی نہیں کیا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کی تایا جان تو ویسے ہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی، ہاتھ دھو کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دینی تھی۔ اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی تھی، مزید ڈر گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اشمل کو اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر تو زرد پڑتی ہوئی دیکھ کر تو ثنا بیگم کو
پریشانی لاحق ہوگی، اور اس کی تائی جان کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس کی حالت کیوں خراب تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی حالت کے پیش نظر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اچانک ہی اشمل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی اور وہ بے ہوش ہوگی تو ثنا بیگم ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ثنا بیگم کو یوں لگا کہ جیسے ساتوں آسمان ان کے اوپر گرے ہوں۔ وہ خونخوار نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھنے لگی تھی، جبکہ اشمل خاموشی سے بیٹھی ہوئی ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گھر لاتے ہی وہ غصے میں کہنے لگی، تجھے میں روز سمجھاتی تھی، میں نے منع کیا تھا نا کہ اس سے دور رہو، لیکن نہیں۔ وہ مسلسل غصے میں ہی بات کرتے جا رہی تھی، اسے مارے پیٹے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے اماں، وہ میرا شوہر ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا نہ جس میں آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں، تو رخصتی کہہ دینا، رخصتی کیوں نہیں کرتی؟ آپ کو بھی بہت شوق تھا نا اپنے پاس بٹھا کر رکھنے کا۔ میرا داماد پہلے کچھ بان لے پھر رخصتی دے دوں گی، لیکن اب حوصلہ ہے تو اب وہ بھی غصے میں چلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ اتنے میں قاسم صاحب گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ شور شرابہ سن کر تو وہ ایک دم حیران، ان کی ساری باتیں سن چکے تھے، اور وہ کہنے لگے، دیکھو ثنا، ان سب کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم بچوں پر اپنی فضول قسم کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ اس کا یہی حل ہے کہ ہم ان دونوں کی رخصتی کروا دیں۔ یہ کہہ کر قاسم صاحب اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ خاموش ہو چکے تھے۔ تائی جان کہنے لگی، آئے ہائے، اتنی ہی تجھے آگ لگی ہوئی تھی تو پہلے بتا دیتی، میرا بیٹا تو بہت ہی معصوم دکھتا ہے، اسے تو ابھی پڑھ لکھ کر کچھ بننا تھا، لیکن تو نے تو اسے آگے وہ کچھ کہتی کہ قاسم صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا۔ بیگم دیکھو، تم تو خاموش ہو جاؤ اور ان بچی پر الزام لگا رہی ہو، اور ویسے بھی تمہارا بیٹا کوئی دودھ کا دلہا ہوا نہیں ہے، اور زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اشمل کبھی خود سے ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ رات کو جب زران بیٹا ڈنر کر رہا تھا تو قاسم صاحب کہنے لگے، زران بیٹا مبارک ہو۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھنا، کس بات کے بارے میں، کس کے لیے بابا جان مبارک؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا، اچھا تمہیں ابھی تک نہیں بتایا کسی نے؟ وہ اشمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، دیکھنے لگا جو کہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مطلب کیا؟ وہ زران بہت ہی خاموشی سے، بابا جان میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا، بیٹا باپ بننے کی خوشی میں بننے والے ہوں، اس جمعے آپ لوگوں کی رخصتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے، اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو چکے تھے، اور انہوں نے یوں بات کی تھی کہ جیسے بہت ہی نارمل بات ہو، اور پانی پیتے ہوئے اسے کھانسی لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو نگاہیں اٹھا کر اشمل کی طرف دیکھا، اور اشمل کو بھی یہی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں اپنی بات پہ مکر ہی نہ جائے، لیکن اس نے ان سب سے انکار ہی نہ کر دے، وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن بابا جان دیکھیں، یہ بچے اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، اشمل کی آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے، وہ ہچکیوں اور سستیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ تائی جان کہنے لگی، آئے ہائے، تو اب کیوں رونے لگی؟ تائی جان کی طرف اس نے دیکھا، اور وہاں سب اس کے رہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کہنے لگی، صحیح کہتے ہو، سب لوگ ہیں، قدم مرد اٹھاتا ہے اور باتیں عورت کو سننی پڑتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گی، اور سارا زران مسکراتا ہوا کہنے لگا، ہاں بابا، اب تو پہلے ہی اٹیک صدیقہ دینی چاہیے تھی تاکہ وہ مجھے ایسا قدم ہی نہ اٹھانا پڑتا۔ کتنی دفعہ آپ کو بول چکا ہوں کہ رخصتی دے دیں، لیکن نہیں، چچی جان کو بھی یہی تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بن جاؤں، لیکن اب دیکھ لیں، کوئی جاب کر رہی ہوں بھائی، سب کچھ کر جاؤں گا، اب آپ لوگ خوش ہو نا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی غلطی بھی ان پر ڈالتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتی رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے کہ ابھی اسے نیند نہیں آئی تھی کہ رات کے 2 بجے کمرے کا دروازہ کھلا، اور اتنی رات کو دوبارہ سے اسے اپنے کمرے میں اس شخص کو دیکھ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ کہنے لگی، دیکھو، اگر تم اپنی اسی غلیظ نیت سے یہاں پر آئے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ اب میں تمہاری کسی قسم کی کوئی خواہش پوری کرنے والی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں جا کر بلکونی میں کھڑی ہوگی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا کہنے لگا، نہیں میری جان، میں تو بس یہ دیکھنے آیا ہوں کہ اتنی بڑی خوشخبری
مجھے تو تمہارے منہ سے سننی تھی، بابا جان نے بھی سنا، نے بھی جانتی بھی، اور کتنا شرمندہ نہ ہونا پڑا مجھے بابا جان کے سامنے اس بات کو سن کر فوراً ہی مڑ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکا دیتے ہوئے بولی، اچھا آپ کو اپنے باپ کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی، اور میں جو عورت ہوں اور آپ کے باپ کے سامنے آپ کی ماں کی باتیں سن رہی تھی، اس وقت آپ کو نہیں کچھ محسوس ہوا؟ اپنی ماں کے سامنے شرمندہ ہوئی، اور اس کا کیا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی کہ دیکھیں لمحہ وہ اشمل کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ کر بولا، اب کیا بات ہے، کیا سننا چاہتی ہو؟ سینے سے لگا چکا تھا آئے کیا؟ اے نا میری جان، تمہارا غصہ، تمہارا شرمندہ ہونا تو بنتا ہے نہ، تم آہر لڑکی یہ ہو، ابا تو رخصتی کے بعد یہ تمہیں خبر ملتی تو تم نے ضرور سب کے سامنے شرمندہ ہونا تھا، یہ کیا کر بیٹھی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ جس طرح بے باک باتیں کر رہا تھا، اشمل اس کی جانب دیکھ کر تو اشمل کا دل یوں تھا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ خدا کے لیے زران آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اشمل اسے دہائی دیتے ہوئے اسے بھیجنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں بھائی، میں کیوں جاؤں؟ بہت سے قریب ہونے لگی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اشمل کی آنکھ میں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میری بہت پیاری ساری خواہشات سے بہت سارے خواب تھے، لیکن سب تم نے چکنا چور کر دیے اور اب سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ نکلے یہاں سے، یہ کہہ کر اس نے زبردستی زران کو کمرے سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب کی بار زران نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور زران کندھے سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ تم 2 دن ہیں تمہارے پاس، 2 دن بعد تم نے تو میرے پاس جانا ہے، پھر چیخنا چلانا میری غربت پر، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کیا چیز ہو، کس چیز کی دھمکی مجھے دیتی ہو۔ 2 دن میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ لو، میں کھل گئے ہیں، اپنی نیندیں پوری کر لو اور اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لو، کیونکہ 2 دن کے بعد میں بالکل تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ اسے خوف میں مبتلا کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور وہ تکیے کو سینے سے لگائے نہ جانے کب روتی روتی سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ثنا بیگم اس کے پاس موجود تھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اشمل اٹھو میری پیاری بیٹی، اٹھ جاؤ۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے اپنی ماں کے کہنے لگی، ماما مجھے آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ شرمندگی ہوئی تھی دایا جان کے سامنے، ماما آپ کو پتہ ہے میں کس قدر شرمندہ ہوئی ہوں، اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو زران سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن زران نے میری ایک نہ سنی، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ آگے وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا، اس سب میں تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تم عورت ہو اور لوگوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، ویسے بھی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو تم اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس وجہ سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثنا بیگم نے بہت ہی نرمی اور محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ چلو شاباش، فریش ہو کر باہر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے بہت ہی اچھا ناشتہ بنایا ہے۔ نہیں ماما، میرا ناشتے پہ بالکل بھی دل نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے اپنی ماما کی جانب دیکھ کر بولی تھی، بیٹا اب تو تمہیں ناشتہ کرنا پڑے گا، تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، ایک اور ننھی جان بھی پل رہی ہے اور تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جس کا تمہیں وہ محبت سے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے اسے باور کروا چکی تھی، اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئی، وہ کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور تائی جان اسے خونخوار نگاہوں سے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ ابھی کے ابھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ناشتہ کر رہی تھی کہ اچانک ہی اسے انڈے کی اسمیل سے اشمل سے وامٹنگ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئی اور مسلسل وامٹ کر رہی تھی اور پیچھے 2 قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پیچھے زران اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اشمل اپنے آپ کو سنبھالو، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، بولا، اس میں مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ مشکل سانس لیتے ہوئے بولی تھی، اچھا ریلیکس ہو جاؤ، چلو آؤ کمرے میں۔ وہ اسے اپنا چہرہ دیتے
وہ ایک کمرے میں لے آیا اور اسے گلاس میں پانی ڈال کر دے دیا۔ لو پانی پیو، سارا دن میرا دم سارا زران میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ببو مشکل موڑی اور دھیرے سے اسے کندھے سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زران کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا اور بہت ہی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ زران مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ کیونکہ میری جان، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے شاباش، کیا ہوا؟ تمہیں مما نے کچھ کہا ہے کیا؟ اب کی بار وہ بہت ہی زیادہ رو دی تھی مجھ سے، وہ بہت زیادہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ یہ بات زران نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بہت سارا خیال رکھو اپنا، یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے باہر جانے لگا۔ جب وہ اس کی بازو پکڑتے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کے کندھے پر سر لگا کر زران مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچہ نہیں چاہیے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اور اس کی بات سن کر تو زران نے ایک لمحے کے لیے اس کی جانب عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں مر جاؤں گی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ نہیں مرتی تم، ساری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، تو میں کون سا خوب لاحق ہو گیا؟ خبردار، جو دوبارہ تم نے ایسی کوئی بات بھی کی تو کرنے کی کوشش کی، بس کل کا دن ہے اور اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی، میرے پاس آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اسے اندر ہی اندر بہت زیادہ خوف ستا رہا تھا اور شدت سے دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کتنے خواب سجائے تھے اور اس کے کتنے ارمان تھے کہ وہ زران کے کمرے میں دلہن بن کر آئے گی، اور لیکن اب اسے زران سے بہت زیادہ صرف اور صرف خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ زران کے اندر صرف اور صرف ہوس پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی نرم گوشہ نہیں، وہ صرف اس کے وجود کو استعمال کرے گا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور زران کمرے میں داخل ہوا، اور زران کی نگاہیں مسلسل اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت سے لباس میں لال اور گولڈن رنگ کے عروسی جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی اور اس وقت سیدھا زران کے دل میں اتر رہی تھی۔ زران کے اوپر بھی ایک عجب سا ہی نشہ چھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو سب سے پہلے اسے رونمائی منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور اس کے ہاتھ میں خوبصورت سی انگوٹھی پہنانے کے بعد اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ تمہیں معلوم ہے میرے بھی بہت سے ارمان تھے، لیکن اس سے زیادہ ہی بوڑھے ہو گئے۔ بیوی تو ملی، ساتھ ہونے والا بچہ بھی ایک ساتھ ہی مل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے مس کرنے لگا تھا اور وہ فوراً ہی پیچھے کی طرف ہوئی اور گھبرا گئی تھی۔ اسے اس وقت زران سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تم کتنی ان رومانٹک ہو، اس رات کے لیے تو لڑکیاں اپنے سارے خواب سجاتی ہیں، لیکن تم ہو کے پیچھے بھاگتی جا رہی ہو۔ بھئی کیا ہے، آج کی رات تھوڑا سا رومانس کر لیتے ہیں، اچھا موڈ بنا لو، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اب بھائی میں تمہارا شوہر ہوں اور اب یہاں سے تمہیں کوئی بھی مجھ سے خوف نہیں ہونا چاہیے، بچائے گا، وہ بے باک انداز میں بولا۔ اور وہ لڑکیاں خواب سجاتی ہیں جن کے شوہر ان کے ساتھ پہلے ایسا کچھ نہیں کرتے۔ لیکن وہ گھبراتے ہوئے بولی، او ہو خدا کے لیے یار، اب بس بھی کرو، کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو، اور بھول جاؤ نا اس سب کے بارے میں۔ اس بات کو وہ غصے میں بولا تھا، بھول میں اس بات کو، وہ کوئی عام بات یا نارمل بات نہیں تھی، بلکہ آپ نے میری شادی سے پہلے میرے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، اور یہ سب عام ایک نارمل بات نہیں، میرے لیے بالکل بھی نارمل بات نہیں۔ بڑے ہوتے ہوئے سسکتے ہوئے وہ بولتی، او خدایا، خدا کے لیے کیوں ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ تو میری شادی نکاح تو ہوا تھا نا؟ نہ کوئی تم پہ غیر نکاح کے کسی غیر مرد نے تمہیں نہیں نہ چھوا؟ جب تم ایسی باتیں کر رہی ہو، میں کوئی تمہارے لیے غیر نہیں تھا اور کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رخصتی سے پہلے بیوی کے پاس جانا، اس بات کے لیے تم اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا، لیکن آپ مجھ سے دور رہی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، نہیں رہوں گا، اور کیا کر لو گی تم؟ وہ غصے سے بولا تھا، اور
پھر میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہوتے ہوئے بولی، لیکن زران اب کی بار اس کے ہاتھ کو بہت ہی محبت سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اس کی ایک ایک جوری کو اتارنے لگا اور ساری جوری اتارنے کے بعد ایک سائڈ پر رکھی۔ اب اس کے بالوں کو کھول رہا تھا اور وہ کسی کٹ پتلی کی طرح سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک یہ اپنی ہی گردن پہ اس کا لمس محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر اس قدر خوف بیٹھ چکا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ زران کو اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ایسا بیہیو بھی کر رہی تھی۔ وہ پینک ہو رہی تھی اور ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ زران کو لے کر اس وجہ سے وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی، لیکن اب کی بار زران کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ یا تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ہم میاں بیوی ہیں، رخصت ہو کر تم آ چکی ہو، تم میرے کمرے میں آئی ہو، کیوں نہیں تم نارمل بیہیو کر رہی؟ تم جیسا میرے ساتھ بیہیو کر رہی تھی، کیونکہ تم ایسا بیہیو کر رہی ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا نہیں تھا بلکہ دھاڑا تھا۔ نارمل لڑکیاں جیسا بیہیو، کیونکہ شادی سے پہلے ان کے شوہر ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کرتے۔ پہلے کوئی لڑکی نارمل نہیں ہوتی۔ ایک رخصت ہو کر آنے والی لڑکی جس کے پیٹ میں پہلے ہی ایک قدر اس کے شوہر کا بچہ ہو، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، تمہیں سمجھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور تمہیں میں اب سمجھا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جا کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتا ہوا واش روم میں گھس کے اندر جانے کتنی دیر شاور لینے کے بعد باہر آیا تو وہ بھی چینج کر چکی تھی۔ سادہ سے حلیے میں لیٹی تھی اور وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آ کر وہ دوسری طرف بیٹھ کے لیٹ گیا تھا۔ اب اس نے آنکھیں بند ہی کی تھی۔ اب اس ہلکی ہچکیوں کی آواز آئی تھی، اشمل تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن اشمل نے فوراً ہی اپنا منہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب طرح کا خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا کہ اشمل کیا ہوا، بتاؤ نا، کیوں نہیں تم بتا رہی، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور سیدھا کرتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کے دلوں میں اٹک چکے تھے۔ اس کے ملک کیا ہو گیا تھا؟ اب میں تمہارے پاس بھی نہیں آیا اور تمہیں چھوا تک نہیں، کیا کچھ تک نہیں، اس کے باوجود کیوں روئے جا رہی ہو؟ اب کی بار اس کی بارش سے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ اشمل کا یہ رونا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سنجیدگی سے بولا تو بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے بچہ۔ وہ ایک ہی رٹ پہ ضد لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر تو زران کہنے لگا، دیکھو اگر تم یہ دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم یہ کیا ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس نہ ہوں تو ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، لیکن اب دوبارہ تم یہ بات نہیں کرو گی۔ لیکن بچے کو ختم کرنے کی سوچنے کے بارے میں بالکل بھی مت سوچنا، یہ کوئی ہماری ناجائز اولاد نہیں جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نے تمہارا منہ توڑ کے رکھ دینا ہے۔ زران نے اسے سنجیدگی سے غصے سے چلاتا ہوا بولا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اور اب دوبارہ مت کہنا کہ تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے، رونا مت۔ اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ بالکل خاموش تھی اور اس کی آنکھوں کی سرخی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ساری رات بھر روتی رہی۔ یہ دیکھ کر قاسم صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، زران بیٹا تم نے اشمل کو کچھ کہا ہے؟ دیکھو تو صحیح سے وہ زیادہ روتی رہی ہے اور اس کی آنکھوں کا حال تو دیکھو۔ وہ غصے میں بولے، پاپا جان خدا کے لیے اب بس بھی کر دیں، باپ بھی مجھے مت کہنے لگ جانا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں ناشتہ چھوڑ کر چلا گیا تھا اور آتے ہی باپ بیٹے کے درمیان تم نے تو لڑائی شروع کروا دی ہے۔ نہ جانے تم کیا چاہتی ہو کہ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں، میرے گھر میں کیا چاہتی ہو؟ وہ غصے میں بولی، اور تائی جان بس کر دیں خدا کے لیے، جب سے میں اور ماما اس گھر میں آئی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ ایک قسم کی آپ ہماری دشمنی بنے ہوئے ہیں، کیوں نہیں چاہتے کہ ہم سکھ کا سانس لے لیں؟ تائی جان اگر دوبارہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو میں یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جو پہلے سے ہی بڑی پڑی تھی
ایسے غصے میں بولی کہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ہی اس کی ثنا بیگم کہنے لگی، بیٹا یہ تم کس انداز میں اپنی تائی جان سے بات کر رہی ہو؟ ماما بس بہت سہ لیا، بہت برداشت کر لیا، امی جان بس کر دیں، بہت میں نے ان کی سن لی، مزید اب میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گی، اور میرے میں اب اتنی ہمت نہیں کہ میں ان کی باتیں سنوں۔ سب لوگوں نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے، جس کا دل کرتا ہے، جب دل کرتا ہے کہتا ہے مجھے استعمال کر لیتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے میں چلے گی۔ دیکھ لیا ہے قاسم صاحب اپنے بیٹے کی حرکتیں اور اپنی بہو کے۔ اس نے اپنی بھتیجی کو آپ کا بہت لگتا تھا نا وہ تمیز والی ہے، جیسے میں تو جھوٹ بولتی ہوں، آج آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سن بھی لیا، اس کی تمیز دیکھ لی۔ اور اس کی بات سن کر تو قاسم صاحب کہنے لگے، بس کر دو بیگم، تم ہی خدا کا خوف کرو، کیوں اس کی پیچھے پڑ جاتی ہو؟ معصوم سی بچی کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، اس نے کچھ بھی ایسا کچھ کہا نہیں، لیکن پھر بھی تم نے اسے آج بولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ غصے میں بولی، ہاں ہاں بھائی، میں ہی بری ہوں، میں ہی آپ کی بھتیجی اور بھابھی کی دشمن ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گی۔ اب قاسم صاحب اور ثنا بیگم ہی وہیں پر بیٹھ چکے تھے۔ دیکھو عصمت، تو میں اس بات کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کیوں ایک ضد کی پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہو؟ نہیں ہوتا تمہیں کچھ بھی تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں گرفت لیتا ہوا بولا، تو ذرا مجھے ڈر لگتا ہے نا۔ اچھا شاباش، تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ وہ بہت ہی نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ میں رہتے ہوئے بھی کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے وہ میری ایک دوست تھی نا، اس کا بیبی ہوا تھا تو تب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے بولنے لگی۔ زران کو اس کی بات سن کر مزید غصہ آیا، اور یہ کیا بچپنا ہے یار، تم تو بھی پیدا ہوئی تھی، تو میں بھی پیدا تو ہوا تھا، ہماری مائیں مر گئی ہیں کیا؟ نہ، ہمارے ساتھ اس کی سوچ سے زیادہ اس لڑکی میں بچپنا پایا جاتا تھا۔ بظاہر مجھے اور نظر آنے والی لڑکی میں اس قدر بچپنا ہوگا، زران نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنے سال اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اسے سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں، بچپن سے تمہیں کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں، میرے لیے تمہاری خوشیاں عزیز ہیں۔ اگر میں تمہارے پاس آیا تو بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم بس جلد از جلد میرے پاس آ سکو، لیکن نہ تمہاری ماں یہ جلد از جلد کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی باقی گھر والے، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اور اسی لیے اب تم کیوں ضد لگا کر بیٹھی ہو کہ تمہیں بچہ نہیں چاہیے؟ مجھے بچہ چاہیے۔ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو گئی۔ زران، آپ غصہ تو نہ کریں نا، پلیز پلیز۔ وہ آپ کی بار غصہ کرنے سے روکنے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں غصہ کر رہا۔ رات ولیمے کے فنکشن میں بھی سبھی لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، اور کچھ رشتے دار بار بار یہ بول ہی رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ یوں اچانک شادی کرنی پڑ گئی۔ اشمل ان کی باتیں سن کر تو بہت زیادہ پریشان آ گئی۔ سر، اور تو کوئی بات ہوگی، وہ بھی اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی، اور ان کی باتیں سن کر تو اب کی بار پھر سے اشمل کی جان ہول اٹھانے لگی تھی۔ اس نے اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دو تین عورتوں سے تو وہ اسے اپنے کردار کے بارے میں بھی ایسی باتیں سن چکی تھی جیسے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ دوبارہ سے ولیمے کا فنکشن ختم ہونے کے بعد ازران کے کمرے میں جانے کی بجائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور اسے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بہت زیادہ رونا آ چکا تھا۔ اور دیکھ کر ثنا بیگم کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے بیٹا، اپنے کمرے میں جاؤ۔ تم حیران زران کے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ ماما کیا ہو گیا آپ کو؟ ولیمے کے بعد تو یہ رسم ہوتی ہے نا کہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، تو میں کیوں نہیں آ سکتی؟ میرا تو اپنا ہی گھر نہیں ہے، اس وجہ سے میں اب اپنے کمرے میں تو آؤں گی نا۔ بس ایک جوری اتار کر اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اور پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس سے پہلے کہ ابھی ثنا بیگم کچھ اور کہتی، زران کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا، چچی جان اس کمرے میں کیوں آئی ہے؟ وہ کہنے لگی، بیٹا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اسے رسم نبھانی ہے تو نہ تو رسم نبھانے کے لیے شوہر کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، چلیں چچی جان اب کمرے سے باہر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہنستے ہوئے ثنا بیگم کو کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو بظاہر تو چلاک بن رہی تھی، لیکن شاید اسے زران کے ساتھ نہیں رہنا تھا، وہ چلاکیوں سے واقف نہیں تھی اور اسی وجہ سے اب پھنس چکی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی اس کی جانب بڑھی ہوئی تھی
باہر چلی گئی اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ اس کے قریب آیا اور اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیتا ہوا کہنے لگا، کب تک مجھ سے دور بھاگو گی؟ کتنا دور بھاگو گی؟ دیکھو میری جان، دیکھو میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ جتنا بھی دوڑ کر بھاگ لو، ہر جگہ زران اب ہے تمہارے پاس سر۔ ان سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور زران اتنا شدت پسند ہے کہ تمہیں اب میں دور نہیں جانے دوں گا۔ اسے یہ کہہ کر وہ اپنے لب اس کے کان کی لو پر رکھ چکا تھا اور وہ جی جان سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے تو اس بات کا اندازہ نہیں تھا زران پلیز، اس کے حلق میں ہی آواز کہیں دم توڑ چکی تھی، وہ مزید بول نہیں پا رہی تھی۔ زران اس کے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے اور کہنے لگا کہ تم کتنی حسین ہو، بچپن سے لے کر آج تک میں تمہارے ارد گرد گھومتی تھی اور جی چاہتا تھا کہ کہیں خود میں تمہیں چھپا لوں۔ جب تم بیمار ہوتی تھی نہ جانے کتنے کتنے گھنٹوں تمہارے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اتنا ٹوٹ کر چاہوں گا کہ لڑکیاں تمہاری قسمت پر رشک کریں گی، لیکن ایک تم ہو کہ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو۔ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہتا ہوا لا کر ایسے بیڈ پر لٹا چکا تھا کہ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، اور زران اپنے اندر کی ہوس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ کتنی آپ کے اندر ہوس پائی جاتی ہے، خبردار جو آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، جب میرے پاس آنے کی تو پھر کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مرد لوگ اپنے اوپر صرف اور صرف ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ چیختے ہوئے بولی، اور پہلی دفعہ زران کو اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا اور اپنی عزت نفس کا خیال آیا۔ وہ غصے سے اسے کہنے لگا، تمہیں تو یہ بچہ نہیں چاہیے، تو پھر کیوں چاہتی ہو کہ میں اس بچے کی خاطر تم سے دور جاؤں؟ اگر دوبارہ مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس بچے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہیں بخشوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے واپس اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، اور نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ اپنے گھٹنوں پر سر دیتے ہوئے روتی سسکتی رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی ہے، کہ اس بار زران کے ساتھ نارمل کیوں نہیں ہو پا رہی تھی۔ حالانکہ اسے اب تک تو اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، نارمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا جو کہ وہ نکال بھی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اب اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ سارے کا سارا ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ اگر اس کی ماما کو پتہ چل جاتا تو انہوں نے تو غصے ہی ہو جانا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ کسی کے سامنے جانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر گئے، اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی پورے کمرے میں ہر چیز بکھری پڑی ہوئی تھی، سگریٹ کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے دیکھا تو زران غصے میں صوفے پر بیٹھا ہوا سگریٹ پیے جا رہا تھا، اور اسے یہ دیکھ کر سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زران اس طرح کا بیہیو کرے۔ وہ کہنے لگی، آپ میری کنڈیشن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اب آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہتی۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان اور ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ سکتے ہوئے بولی کہ اس کا یورنرز حیران ہو کر اس کی طرف پریشان کر رہا تھا۔ دیکھو میں تمہیں کیوں روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، تمہارے ہونے کی وجہ سے میں تم سے دور چلا گیا، لیکن اس کے باوجود اب تم یوں ایسے رو رہی ہو تو اسے سک کر رہ گیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تم بتاؤ، مجھے یہ بچہ نہیں چاہتی؟ ٹھیک ہے، یہ ختم کروا دو، میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں رکھتے ہوئے پھینکا تھا۔ وہ نفے میں سارا ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی ایسی کنڈیشن کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ وہ اسے سنجیدگی سے بولا تھا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ پلیز زران، مجھ سے ناراض مت ہو۔ اس وقت اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگا، نہیں میں نہیں، تم سے بھلا کیوں ناراض ہونے لگا؟ اور بالکل بھی نہیں، میں تم سے ناراض، پلیز تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا۔ چلو شاباش، تم ابھی آرام کرو، زیادہ سٹریس لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بہت ہی نرمی اور محبت سے اسے کہا، لیکن زران مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں جانتی ہوں، اور آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک سے آپ میرے سے بات بھی نہیں کرتے اور دور بھی نہیں رہ سکتی زران، مجھے آپ سے محبت ہے۔ بس میں تھوڑا غصہ ہو گئی تھی آپ نے جو حرکت کی تھی اسی وجہ سے، لیکن وہ آگے مزید کچھ نہیں بول پا رہی تھی اور زران اس کی جانب دیکھ کر ایک دم حیران، اچھا ٹھیک ہے کچھ نہیں، میں بھی ناراض نہیں ہوں، تم فکر نہ کرو، میں تم سے بات بھی کروں گا، ابھی فی الحال تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، میں بھی سونا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر مجھ سے بازو پکڑ کر وہ بیڈ پر لے آیا تھا اور اس نے سونے کے لیے لٹا دیا تھا، اور اس کے بعد زران نے کبھی اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کسی قسم کا تعلق قائم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اس فیز میں ہے کہ اسے اس سب چیزوں سے نکالنے کے لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ ڈرے ہوئے رہتی تھی، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ زران کی آنکھ کھلی تو وہ دوسری جانب کروٹ لیٹے اس نے دیکھا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے یہ دیکھ کر تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ اشمل کہاں چلے گی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ لان میں نیچے گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اشمل کیا ہوا، تو میں ایسے گھاس پر کیوں بیٹھی ہوئی ہوں؟ اس کو ایسے دیکھ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا وہاں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، سامنے ہی بیٹھ چکا تھا، کچھ نہیں زران، بس ویسے ہی اگر ہماری بیٹی ہوئی تو اس کا کیا نام رکھیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا، اس کا نام جو تمہیں اچھا لگے گا وہ ہم رکھیں گے۔ مسکراتے ہوئے بولی، تو آپ کو بیٹیاں پسند ہیں؟ ہاں، بہت بڑی خواہش ہے میری کہ پہلی بیٹی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میری پہلی بیٹی، میں ہمیشہ سے چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہو، اور بہت شکریہ کہ تم نے اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا کہ وہ اسے اپنی گود میں سا رکھ کر کہنے لگی، دیکھیں نا کتنا پیارا چاند لگ رہا ہے، ساڑھے وہ چاند ہے اور پھر اس کے ساتھ والا ستارہ میں ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے زران کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی، اور وہ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر تو وہ شرم سے لال ببو کا چہرہ کر کے بیٹھ کے زران کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہاں ہے ہماری بیٹی، وہ ستارے کے پاس ہے نا، تو اس کے بھی وجہ سے ابھی الگ نہیں ہوئی نا، ابھی تو ہم دونوں ایک ہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور زران نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا اور اس کے صاف شفاف پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وہ آج بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، کیا ہوا آج تم اتنی زیادہ خوش لگ رہی ہو؟ فٹ ہو کر بیٹھ گئی ہو اور کہنے لگی، زران، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ٹائم لگا یہ سب کو قبول کرنے میں، لیکن مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا تھا، خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اب مجھے ریلائز ہو گیا ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں بلکہ صرف میرے وجود سے محبت ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، آپ کو مجھ سے محبت ہے اور پھر بہت زیادہ، آپ میرے وجود کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، بغیر رہ نہیں سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید اسی پہ آگے وہ مزید کچھ کہتی کہ زران نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، اشمل تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور کہنے لگا مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، تو میری محبت کا اندازہ بھی نہیں کہ میں تمہیں کس قدر ٹوٹ کر چاہتا ہوں اور تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے بازوں میں اٹھاتا ہوا کمرے میں لے کر آیا اور کہنے لگا، کافی رات ہو گئی ہے اور اتنی رات کو اس حالت میں کمرے سے مت جایا کرو، تمہاری صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں، کوئی پرابلم بن سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر کمبل اڑا رہا تھا اور اس نے زران کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا، میرے پاس ہی رہیے گا، دور مت جائیے گا، اور ٹھیک نا آباد اس نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا، اور زران یوں تھا کہ جیسے اس کے پاؤں تو زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے وہ مسکراتے ہوئے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر کو ہوش آ گیا تھا اور اب ان سے مل سکتے ہیں، بالکل فوراً بھی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تو وہ مسکراتے ہوئے روم میں داخل ہو چکا تھا، تو سامنے ہی وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اشمل کو زران کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر تو اس شخص کی منتظر تھی، وہ آیا اور آتے ہی اس نے خوبصورت سے پھولوں کے گجرے اس کے ہاتھ میں پہنا دیے تھے۔ اشمل یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ زران، ہماری بیٹی ہوئی ہے نا، کیسی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بالکل چھوٹی اشمل ہے، اس کی ناک کو تو کھینچتا ہوا بولا، سچ میں اس بات میں
اس بات میں سر ہلانے لگا اور زران کو آپ کو پتہ ہے مجھے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اگر میں مر گئی تو میں اپنی بیٹی کو کیسے دیکھوں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم مر تو گئی ہو نا، میں تمہاری تمام آتما سے بات کر رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، زران پلیز۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے بازو پر سر رکھ کر رسید کرتے ہوئے کہنے لگی، تو بہت ظالم عورت، اب میں ایک پیٹی کا باپ بن چکا ہوں، اب مجھ پر مزید ظلم نہ کرنا اور یوں مارنا مت۔ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں مجھے پتہ ہے کہ ویسے بھی بیٹیاں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں، اور آپ تو اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ آپ کی پارٹنر بھی مل گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹینشن مت لو، آپ کا پارٹنر بھی 7 سال تک آئے گا، اور شرارتی انداز میں بولا، اور وہ غصے سے کہنے لگی، زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرے، ابھی کوئی پارٹنر نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گلے لگ گئی تھی، منہ چھپا گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اشمل کے ساتھ اس کی تائی جان کا رویہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اور وہ پہلے تو وہ اشمل کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اشمل کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ قاسم صاحب کا بھی، اپنی ماما کا بھی، گھر کا بھی، ہر کام کو، ہر چیز کو اشمل نے بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا، اور رات تو وہ گویا اشمل کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا جب وہ اپنے روم میں داخل ہوا تو اپنی بیٹی کو سلانے کے بعد وہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج آنے میں آپ نے بہت لیٹ کر دی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، کیوں میری جان اتنا زیادہ بے تابی سے اتنی بے تابیاں اچھی نہیں